worthy Senator Bushra Anjum Bhatt Sahiba, Vice Chancellor, Punjab University, Professor Dr. Mohammad Ali Sahab, Moses Arakini, Subai Assembly, Janab Malik Khalid Waran Sahab, Janab Chadar Sahib, Janab Ahmed Shafiq Sahab, मेरे बड़े भाई जनाब कर्नल मुबशर साहिब, जनाब साजिद रशीद साहिब, मियाँ शाहिद महमूद साहिब, ladies and gentlemen, my friends from media, dear students, parents, this is second time I am here. मैं आपके पास ये अहमद शफीक की दावत पे दूसरी मर्तबा आया हूँ। ये मुझे याद है कि इसी हॉल में आपकी पिछली तकरीब थी, तो मेरा ख्याल मई के महीने मई की अवाई में या अप्रैल के आखिर में कहीं थी, जिन दिनों में बड़ी जंग की बातें थी, बड़ी दहशत उस वक्त राज कर रही थी और पाकिस्तान पे हिंदुस्तान के हमलों की बात हो रही थी। और उस वक्त की जो वॉर मॉन्गरिंग थी हिंदुस्तान की तरफ से वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। तो जब मैं यहाँ पर आया, आई रिमेंबर स्पीकिंग टू द ऑडियंस एंड देन हैविंग अ वर्ड विद अहमद शफीक साहब और उनके रुफ़क़ाए कार के साथ, तो मुझे जो उस वक्त एक बात बहुत बड़ी लगी और जिस बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया कि हमारी सरहदों के पार क्रॉस बॉर्डर फायर हो रहे हैं, हमारी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉयमेंट अपनी उस इंतहा पे पहुंच चुकी कि वाज़े लग रहा है कि जंग का नकारा बन चुका है। और मुझे ये भी पता चला उस वक्त कि जब मैं अपने इन बच्चों और बच्चियों के पास आया, यहाँ के उस्ताज़ाए किराम के पास आया, तो मैं उस वक्त एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था। आई वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, इमेंस प्रेशर, और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यार ये इस जंग की कैफियत में मुझे अहमद शफीक ने दावत दी है, बट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल मुझे इन बच्चियों बच्चों का जज्बा, इन वालिदैन की उस जंग की हालत में अपनी वो उनका अज़्म, आपके उस्ताज़ा का वो पाकिस्तानियत का शऊर, वो जिंदा कौमों की तरह जिंदा रहने के लिए एक अपनी खुददारी के ऊपर इन्हिसार, और ये सोच के कि हम किसी की इस खित्ते में हेजमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ पर भारत का तसल्लुत नहीं होगा। जब मैंने अपनी बेटियों को, बेटों को, बहनों भाइयों को, उस्ताज़ा को इस जज्बे से सरशार देखा, तो मैंने अपनी सोच पर खुद अफसोस किया कि तुम क्यों इतने सहमे हुए दहशतज़दा हो कि जंग क्या करेगी। अगर इस कौम का इरादा इतना मुसम्मम है तो कोई इसके दांत खट्टे नहीं कर सकता। मुझे फख्र है इस बात पे कि हमारी अफवाज ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ उस मई के महीने में सूरत हाल का मुकाबला किया। जैसे मेरे से कबल अहमद शफीक ये बात कर रहे थे कि आज अक़वाम आलम में बड़ा सर उठा करके चलते हैं, ये अक्सर बैरून मुल्क होते हैं, मेरे दोस्त हैं, और ये मेरे साथ अभी शेयर कर रहे थे ये बात कि 10 मई के बाद हमारी बड़ी डिफरेंट पोजीशन है, हमारे डायस्पोरा की बड़ी डिफरेंट पोजीशन है। हम जब कहीं जाकर बाहर बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक तकरीब की निगाह से देखा जाता है। ये बात दुरुस्त है, और मैं ये समझता हूँ कि 10 मई के बाद अक्सर हालात तब्दील हुए, हमारी इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स में फर्क पड़ा। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सुना, मैंने वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो फ़लस्तीन इसराइल के मामले में अपना किरदार अदा कर रहे थे, तब देखा। फिर ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में मैंने पाकिस्तान का किरदार देखा।
پھر ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان سعودی عربیہ کا جو یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، اس نے میرا سر فخر سے بلند کیا. کل میں نے اپنے وزیر اعظم کو وہاں پر اس کانفرنس میں جہاں پر انیشیٹوز اور انویسٹمنٹس پہ بات چیت ہو رہی تھی، اسی یوتھ بلج کا ذکر کرتے سنا. یہ وہ یوتھ بلج جس کی احمد شفیق آپ تربیت کر رہے ہیں، یہ 60 سے 64% ہے پاکستان کا. ان کے ہاتھ میں ہنر ہونا لازم ہے میری ترقی کے لیے. ان کو یہ صلاحیت آنا بہت لازم ہے. ان کی یہ تربیت ہونا اس سے زیادہ لازم ہے. بطور استاد کے آپ جو ان کو یہ ہنر دے رہے ہیں، جو ان کو اپنے اوپر خود انحصاری کا سلیقہ بتا رہے ہیں، جو آپ ان کو نئی انڈسٹریز کے ساتھ متعارف کر رہے ہیں. ہاسپٹیلٹی دنیا کی ایک بڑی انڈسٹری ہے، ٹورزم دنیا کی ایک بڑی انڈسٹری ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان میں اس کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف پنجاب اور کوتھم انسٹیٹیوٹ آپ ٹارچ بیررز ہیں، فلیگ بیررز ہیں. انیشیٹو آپ نے یہ قدم اٹھائے ہیں، روشنی بھی دکھائی ہے اور یہ جھنڈا بھی بلند کیا ہے. اور آپ نے 74,000 بچوں کا ذکر کیا کہ جن کو آج تک آپ یہ ڈگریز ایوارڈ کر چکے ہیں، جن کو آپ یہ سرٹیفکیشنز دے چکے ہیں. I feel really اس بات پر میں مطمئن محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی روشنی ہوتی رہے گی انشاءاللہ عزیز. اور مجھے یہ کہنے میں بھی یار نہیں، میرے پاس ابھی جو بچے آئے they were merit achievers، ایوارڈ لے رہے تھے. پر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں کہاں پر یہ ساری اچھی باتیں ہیں. میں حمد تو پڑھ رہا ہوں، پر ہوکرے حمد کے پاس کچھ گلے کی باتیں بھی ہیں. 74 75 78 سال میں آج بھی میری 60% سے زیادہ آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے بستی ہے. آج بھی کروڑوں بچے آؤٹ آف سکول ہیں. آج بھی میرے اس صوبے میں جو کہ 120 ملین لوگوں پر مشتمل ہے، دنیا کے ممالک میں 18ویں نمبر پر بڑی آبادی یہ ایک صوبہ رکھتا ہے. صحت کی سہولتوں سے 70-80% لوگ آج بھی ان کو میسر نہیں ہیں. انفراسٹرکچر آج اس 2025 میں بھی کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی اسٹون ایج کی بات ہم کر رہے ہیں. اٹ از ڈسٹ آل اراؤنڈ، اٹ از سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہے. تو اتنے ہمنگس چیلنجز ہیں جن سے آپ نمبرد آزمائیں. ٹیکسیشن کی رجیم آپ طے نہیں کر پائے. کیسے ڈیویڈنڈز ڈیموکریسی کے لوگوں تک جانے ہیں، آج تک ہم الجھے ہیں. ابھی آپ کی حکومت جو کام کر رہی ہے، مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، یہ سارے لوگ جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو لائف ٹو گڈ لائف میں کنورٹ کرنے کے لیے دن رات ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ کے جو یونیورسٹیز کے چانسلرز ہیں، دے آر پٹنگ دیئر بیسٹ ایفرٹ، بٹ چیلنجز آر سو بگ کہ ان کے ساتھ لڑتے آپ کو اس کو گریجولی درجہ بدرجہ اوور نائٹ دیر از ناٹ اے کلک. یس وی ہیو ویسٹڈ ٹائم، آئی ہیو ٹو ایڈمٹ. یس وی ہیو بین آن رانگ ٹریکس، آئی ہیو ٹو ایڈمٹ. یس دیر از اے نیڈ آف بیٹرمنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ملک کے اندر ایسے اقدامات کرنے ہیں جن کے ساتھ بہتری ہے. آپ ذرا سوچیں. آئی ایم جسٹ لیونگ اے پوائنٹ ٹو پونڈر. آپ بھی غور کریں، اور میں تو اس پر دن رات پڑ رہا ہوں. میں حکومت کو بار بار اس بات کو باور کرا رہا ہوں، انٹیلیجنشیا کو بتا رہا ہوں، ایکیڈیمیا کو بتا رہا ہوں. وہ جو لوگ ایک رائے عامہ قائم کرتے ہیں، میڈیا پرسنز کے سامنے روزانہ یہ بات کر رہا ہوں. انصاف آپ کریں، دیکھیں کہ ایک سکول میں ایک بچہ میٹ بی اینی ایچسن کالج اور میٹ بی اینی امریکن اسکول اور میٹ بی اینی
بیکن ہاؤسز اور لاہور گرامر سکولز، وہ بچہ جو وہاں پر ہے آسٹن، ایک ہفتے کا 50 سے 30 سے 25 سے 20 ہزار روپیہ درجہ بدرجہ اس کی تربیت پر خرچ کیا جا رہا ہے. اور وہ بچہ جو آج سرکاری اسکول میں ہے اس پر سالانہ $87 خرچ کیے جا رہے ہیں، جو مل کر بھی 30,000 نہیں بنتے. تو کون سا میرٹ کمپیٹ ہوگا؟ وہ جس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی وہ تو 75 فیٹ اہیڈ کھڑا ہے ان 100 میٹرز ریس، اس کو تو ساری اپرچونٹی حاصل ہے. اور وہی 2.5-3% لوگ، وہی اشرافیہ ان وسائل پر بھی، ان حکومتوں پر بھی، ان ساری کی ساری دولتوں پر، اس سارے کے سارے نظام حکومت پر ان کا وہ قبضہ اور تسلط ایسے ہی قائم رہے گا جب تک آپ اپنے ان 97% بچوں کو، جن کو $87 کے ساتھ آپ اس جنگل میں چھوڑ رہے ہیں کہ میرٹ میرٹ اینڈ میرٹ، ویئر از دیٹ میرٹ جہاں پر پہلے اتنی بڑی ڈسکریپنسی ہے. ہم تسلیم اس دن کریں گے، میں تسلیم اس دن کروں گا جس دن آپ کے ٹوٹل بجٹ کا جو 2% یا 4% یا 10% آپ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں اس کو اٹھا کر آپ 8 یا 20 اس کے ڈبل ڈیجٹ میں لے کر جائیں گے. then I will say yes, the progress is there and we can hope for it. Otherwise sir, it won't happen. Otherwise it won't happen. میں نے آپ کے ساتھ اس کو اپنا فرض منصبی جانتے ہوئے اور اس بات کی تعریف و تصنیف کرتے ہوئے کہ میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہ گیون سرکمسٹانسز میں آج جو ایفرٹ ایجوکیشن کے لیے کی جا رہی ہے، آئی ہوپ دیٹ اٹ ول بیئر فروٹ، اس کے نتائج اچھے آئیں گے. بٹ وی آل نو اٹ از نو راکٹ سائنس. وی آل نو دیٹ the difference will be made when investments will be made. اس بجٹ کو جتنا بھی ہے آنے والے بجٹوں میں ڈبل کریں. اللہ تعالیٰ